خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو، اور یہ ہماری پہلے عشرے کی آخری سحری آج۔ انبلیویبل، ایسا لگتا ہے ابھی کل کی بات تھی کہ پہلا روزہ تھا، آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اس طرح رمضان کریں گے ہم اس دفعہ کہ آڈینس میں نہیں ہو رہے، اور 10 دن گزر گئے، پہلا عشرہ ختم۔ یہ کمال ہے ویسے۔ بس اللہ کرے کہ جلد از جلد یہ صورتحال کورونا کے حوالے سے بہتر ہو اور ماہ رمضان کی ہم بھرپور فضیلت انشاءاللہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ تو مفتی سہیل صاحب، کل ہماری بات ہوئی تھی کہ تربیت اولاد کے حوالے سے، تو ذرا اس پہ آسان الفاظ میں اگر یہ بتا سکیں کہ آج کل کے دور میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ جنریشن گیپ کا ہے نا، کہ یہ جو یعنی جو پیرنٹس تھے انہوں نے ایک دوسری دنیا دیکھی ہے، بچے ایک بالکل دوسری دنیا دیکھ رہے ہیں۔ پیرنٹس نے وہ دنیا دیکھی ہر اعتبار سے کہ جب ان کو بس اسٹاپ پر جانا ہوتا تھا بس پکڑنے کے لیے، بچے وہ دنیا دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ ایک کلک کرتے ہیں تو گاڑی گھر کے نیچے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس طرح ہر چیز پوری دنیا ہی الگ ہے۔ اب یہ نیٹ فلکس ہے، اب یوٹیوب ہے، اب فلاں ہے فلاں ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے والدین کو کہ اب بچوں کو کیا کس طرح سمجھائیں، اور بتائیے گا اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وسیم بھائی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انیشیل اسٹیج پر ہم اپنی اولاد کے ساتھ وہ نہیں کر پاتے تو آگے چل کر مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نام رکھنے میں کیا کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسا نام ہو کسی کا بھی نہ ہو، ڈیفرنٹ ہو، تھوڑا ڈیفرنٹ ہو، خاندان میں کسی کا نام نہ ہو، اور اس نام رکھنے کے چکر میں ہم کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر یہ گوگل سر ہمارے پاس ہے، گوگل سے ہم سرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے قرآنک نام لے کر آ جاتے ہیں کہ جی یہ رکھا جائے یہ رکھا جائے۔ تو ہمیں اس میں احتیاط کا پہلو اپنانا چاہیے۔ صحیح ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولاد کا والدین پر حق ہے کہ والد اور والدہ مل کر اس کا اچھا نام رکھیں۔ حدیث پاک میں کہ سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر کہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ایسا نام آتا نا تو آپ تبدیل فرماتے ہیں۔ جیسے ایک خاتون حاضر ہوئی، بچی حاضر ہوئی، تو ان کا نام آسیہ تھا۔ آسیہ کا معنی گناہگار ہے، جی تو اس کا نام آپ نے چینج فرمایا، اس کا مطلب ہو گیا گناہگار۔ جی بلکہ میں آپ کو ابھی کی بات بتاؤں، 2-3 سال پہلے ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا، یعنی ایسا نام کہ میں منہ سے کہہ بھی نہیں سکتا، جس کا نام بدکاری کرنے والی یہ بنتا ہے، جس کا معنی میں نے کہا کہاں سے لیا؟ کہا قرآن سے لیا۔ اب مجھے بتائیے، اب قرآن میں کس کانٹیکسٹ میں؟ تو قرآن میں جہاں پر حدود کا معاملہ ہے تو وہاں پر ذکر ہے، تو قرآن میں تو شیطان کا نام بھی ہے، فرعون کا بھی ہے، حامان کا بھی ہے، قارون کا بھی ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے نام پر، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کے نام پر، امت کے اولیاء کاملین کے نام پر ہو، اور اسی طرح بچیوں کے نام تو اللہ تعالیٰ کی نیک بندیوں کے نام پر ہو۔ پھر بچوں کا عقیقہ، حدیث پاک میں کہ بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے، اور ایسی کئی مثالیں ہیں۔ بچہ بیمار ہے، یہ ہے، کبھی کیا ہاسپٹل کے چکر لگ رہے ہیں، آخر میں پتہ لگا کہ عقیقہ اس کا نہیں ہوا۔ تو بچہ ہو تو اس کے لیے 2 بکرے، بچی ہو تو اس کے لیے 1 بکری، اور اگر بچے کے لیے 1 بکرا بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور 7ویں دن نہ ہو تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کر لینا چاہیے۔ پھر یہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے، لیکن میں مختصراً میں امام غزالی علیہ رحمہ کا میں فرمان آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ بچہ، اس میں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں، پوری زندگی بچے کی۔ فرمایا کہ بچہ بچپن سے لے کر 7 سال تک اپنے والد کے لیے کھلونا ہے۔ صحیح، اچھا جی، 7 سال سے لے کر 15 سال تک اپنے والد کا غلام ہے۔ اچھا، 15 سال کے بعد تربیت کی تو پکا دوست ہے، اور تربیت نہ کی تو پکا دشمن ہے۔ واہ واہ، جی مفتی عامر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل وسیم بھائی، اولاد کی تربیت ایک بہت بڑا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحت احادیث میں ہمیں ملتی ہیں جو اپنے بیٹے حضرت شیث کو کرتے تھے۔ حضرت نوح کی نصیحت بھی ملتی ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور وہ جو نافرمان تھا
اس کو بھی باقاعدہ تربیت کی۔ بالکل بالکل۔ حضرت اسماعیل کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعارف میں کہ وہ صادق نبی تھے، اس کے ساتھ بتایا کہ وہ جو ہے وہ حکم دیتے تھے اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تربیت کرتے تھے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ابراہیم نے تربیت کی، جس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں، تو تربیت اولاد آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء اکرام نے تسلسل سے اختیار کیا، کیونکہ کوئی شخص اگر دوسروں کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو وہ تب کر سکتا ہے جب پہلے اپنی اولاد کی کرے۔ اگر کوئی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا، وہ یہ حق ہی نہیں رکھتا کہ اوروں کی تربیت کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی حکم دیا نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تبلیغ سے پہلے کہا کہ اپنے قریبی اقربا کو پہلے آپ دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے۔ تو یہ باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو سب سے بہتر تحفہ دے سکتا ہے تو وہ اچھی تعلیم ہے۔ پھر فرمایا کہ علموا اولادکم واہلیکم، اپنی اولاد کو تعلیم دو، ادب سکھاؤ۔ پھر یہ بھی فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ آپ روزانہ 1 سا خیرات کرو، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کی تربیت کرو۔ تو تربیت کا اسلام میں بڑا عمدہ مقام ہے۔ میں صرف ایک لفظ ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ صبی فلیتصاب، جس کے گھر بچہ ہو اس کو خود بچہ بن جانا چاہیے۔ یہ جو آپ جنریشن گیپ کہہ رہے ہیں نا، اس حدیث سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہمیں ان کے لیول کو مینٹین کرنا چاہیے۔ ہم اپنے لیول سے آئیں گے، ان کی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ وہ کس لیول پر ہے، کس سطح پر ہے، علم اور تمدن کے کس دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں اس کو فوکس کرنا پڑے گا۔ امام غزالی نے، حضرت علی نے نہیں کہا کہ جو تم نے حاصل کیا ہے اپنی اولاد کو وہ مت دینا، کیونکہ وہ گزر چکا، اب آنے والا جو وقت ہے وہ اور ہے۔ لہٰذا اگر اس جنریشن گیپ کو کم کرنا ہے، حضرت علی کے اس قول کو، نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے لازمی طور پہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، انبیاء کرام کا اسوہ اختیار کرنا ہے اور طریقے سے تمیز۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ جناب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم اور تربیت یہ 2 لفظ تھے جو ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ صحیح، بالکل ایسے مگر ہی۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لاحقہ کہیں گم ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر فوکس بھی ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے ایجوکیشن، مگر جو اپ برنگنگ کی بات تھی، جو تربیت کی بات تھی، جو کریکٹر بلڈنگ کی بات تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ تعلیم و تربیت تو کنفیوز بھی کر دیا نا، کیسی تربیت کی؟ بھائی آکسفورڈ میں پڑھایا ہے، جی ہاں، اس کا جواب ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو وہ ویلیوز، وہ اقدار، ظاہر ہے کہ وہ پھر کمپرومائز ہو رہی ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں نا وسیم، جیسے کہ علماء کرام نے فرمایا، انصاف کی بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ کو جتنے کرائسس نظر آ رہے ہیں وہ سب چھوٹے کرائسس ہیں۔ اچھا، سب سے بڑا کرائسس مورالٹی کا کرائسس ہے، اخلاقیات کا کرائسس ہے۔ اگر یہ اخلاقیات کا کرائسس نہ ہو تو بہت سارے دوسرے کرائسس جو ہیں وہ اوور کم ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ اخلاقیات کا کرائسس آتا ہے اس وجہ سے کہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر جو سب سے بنیادی رول پلے کرنا ہے وہ 2 افراد نے، اچھا، والدین نے، یعنی میں ان کو ایک یونٹ کے طور پر لے رہا ہوں، اور دوسری طرف اساتذہ نے، صحیح، جن میں ہم نے کل بات بھی ہو رہی تھی کہ اگر آپ دیکھیں والدین اگر خود رول ماڈل بننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ پھر ایکسپیکٹ نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے، ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے امکانات کم ہو جائیں گے اگر وہ اپنے والد کو خود ہی سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کتنا ہی کہیں کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ کہ وہ اس پر کہاں اثر ہو پائے گا اگر وہ خود اس کا اثر اتنا ہی ہوگا جتنا اشتہار کے بعد ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ، وزارت صحت ایک رسمی سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اپنی اولاد کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کی اولاد آپ کو نمازی کے طور پر دیکھے۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طرح کل بات ہو رہی تھی کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، استاد کا سلیکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب اس کے حوالے آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر پوٹینشیل ہونا چاہیے، نہ فقط تعلیم کا بلکہ تربیت کا بھی، ان دونوں چیزوں کا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیچرز ٹریننگ کے اندر کہ کنٹینٹ نالج ہوتی ہے اس کے پاس، مگر بہت سے جملے ایسے ڈی موٹیویٹنگ ہوتے ہیں کہ جس کے بعد اس کے کانفیڈنس کا، اس کی خود اعتمادی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ بالکل ایسے، یعنی کبھی کبھی تو وہ طالب علم بعد میں مزاح کے طور پر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی وہ اتنا ڈیپلی ہٹ کر جاتا ہے کہ اس کو اوور کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک جملہ اگر آپ سوچیں کہ کوئی میتھس کے اندر اگر پور ہے اور اس کو استاد سے یہ جملہ سننا پڑ جائے کہ تو میتھس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکے گا، تو گیا، پھر تو گیا۔ اب یا تو وہ اس کو لائٹلی لے کر بعد میں ہنسے گا،
اور یا پھر یہ ہوگا کہ وہ اتنا ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا کہ میں کچھ بھی کر لوں میں یہ نہیں کر سکتا، اس کا نتیجہ پھر بہت خراب ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک وقت ہے تو میں ایک جملہ اور کہوں گا پھر بات کے لیے کل آغاز کریں گے، بالکل ختم ہو گیا ہے، بریک اور پھر اذان فجر انشاءاللہ۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين